اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلاة رحمة الله. پانی مجلس سے سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے مرحومہ سیدہ وقار بانو بنت وزیر عباس زیدی اور اس خاندان کے جملہ مرحومین کے لیے، حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید قائم کاظمی سخت علیل ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے، تمام حاضرین کے مریضوں کی شفا یابی کے لیے، عزاداروں کی حفاظت کے لیے اور اپنی اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے بآواز بلند صلوات. قرآن و اہل بیت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں سلسلہ مجالس جاری ہے. آج سلسلے کی چوتھی مجلس ہے اور ہم نے اب تک قرآن کے تدوین و ترتیب سے متعلق چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کیے. اہل بیت علیہ السلام اور دونوں کا جو رشتہ ہے اس کو پیش کر رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام، اگر قرآن کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے تو اہل بیت کو دیکھ لیں اور اہل بیت کو کتابی شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لیں. تو قرآن و اہل بیت ہمیشہ دونوں وابستہ ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں اور ان دونوں کے اندر پیغمبر کہتے ہیں کبھی کوئی فاصلہ نہیں آئے گا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے والے. اگر کبھی یہ سوچو کہ میرے پاس صرف قرآن رہ گیا ہے، اہل بیت نہیں ہے، تو پھر جان لو کہ ایک قرآن بھی نہیں ہے. جہاں جہاں پہ بھی یہ رہیں گے دونوں ساتھ رہیں گے، ایک سے دوسرا جدا نہیں ہوتا، دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. جب جناب آدم کے پاس اللہ نے 3 چیزوں کو بھیجا، کہا آدم، اللہ نے کہا کہ ہم تینوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو. کہا مجھے تو تینوں چیزیں چاہیے. کہا 3 چیزیں کیا تھی؟ کہا عقل، علم اور تقوی. کہا تینوں چیزیں چاہیے. اللہ نے کہا کہ نہیں، ایک کا انتخاب کرو. تو کہا پھر عقل دے دو. تو دونوں چیزیں رک گئیں. کہا کہ میں نے تو ایک کا انتخاب کیا ہے. کہا اللہ نے ہم دونوں سے کہا تھا جہاں عقل رہے وہیں رہنا ہے. کچھ چیزیں مقرون ہیں، متصل ہیں. مولا کائنات نے ایسی بہت سی چیزیں بیان کی ہیں کہ ایک چلی جائے تو دوسری چلی جاتی ہے. آپ نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ الحیاء والایمان مقرونان اذا ذهب احدهما اتبعه الاخر. فرماتے ہیں کہ ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک چلا جائے تو دوسرا بھی. ایمان اور حیا، پتہ نہیں توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ اب تک ہے؟ تو قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں.
یہ میرا موضوع آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن اور اہل بیت ہمارا موضوع ہے. دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں، دونوں کو ہمیشہ روز قیامت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت 4 پرچم ہوں گے، 4 علم ہوں گے، اور چاروں پرچموں کے نیچے ایک مجمع ہوگا. کہ میں پہلے علم والوں کے نیچے جا کے سوال کروں گا بتاؤ قرآن و اہل بیت کا کیا کیا، تو وہ پہلے پرچم والے جواب دیں گے نہ ہمیں قرآن کا پتہ تھا نہ اہل بیت کا. تو پیغمبر فوراً کہیں گے کہ دونوں یہ پورا کا پورا گروہ جہنم میں چلا جائے. پھر دوسرے گروہ سے سوال کریں گے بتاؤ قرآن اور اہل بیت کا کیا کیا. کہ قرآن کو کوشش کی سمجھنے کی لیکن اہل بیت ہمارے پاس نہیں تھے. کہ تمہارے لیے بھی جنت نہیں ہے. تیسرے گروہ سے سوال کریں گے بتاؤ قرآن و اہل بیت کا کیا کیا. کہ اہل بیت کو رکھنا کی کوشش کی لیکن قرآن کا ہمیں پتہ نہیں تھا. کہ تم بھی جنت والے نہیں ہو. چوتھے گروہ سے سوال کریں گے یہ پرچم علی کے ہاتھ میں ہوگا. ایک مرتبہ سوال کریں گے کہ بتاؤ قرآن و اہل بیت کا کیا کیا. کہ قرآن سینوں میں تھا اہل بیت سر پہ تھے. کہ دونوں کو ہم نے بے انتہا تقدس دیا، دونوں کا احترام کیا. پیغمبر کہیں گے یا علی انہی کو جنت میں لے آئیے. تو حضرات یہ پورا نظام قرآن و اہل بیت کے گرد گھوم رہا ہے. اسلام قرآن و اہل بیت کا نام ہے، کسی اور شے کا نام نہیں ہے. بات واضح ہو رہی سب کے حضرات؟ قرآن و اہل بیت ذہن میں رکھیے گا. آئیں ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں تفسیر بھی ہے تعویل. مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اندر تفسیر بھی ہے تعویل بھی ہے. کہ قرآن کی تفسیر سمجھنا چاہو تو مجھ سے سمجھنا، تعویل کو سمجھنا چاہو تو مجھ سے سمجھنا. میں قرآن کی تفسیر کو بھی جانتا ہوں، تعویل کو بھی جانتا ہوں. قرآن میں ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے، میں ناسخ بھی جانتا ہوں منسوخ بھی جانتا ہوں. قرآن میں معجزہ بھی، اعجاز بھی ہے، تعویل بھی ہے، تفسیر بھی ہے، ناسخ ہے منسوخ ہے، محکم ہے متشابہ ہے. کہ قرآن کے محکم کو بھی میں جانتا ہوں، متشابہ کو بھی میں جانتا ہوں. کہ میں پیغمبر اسلام کی تمام جس طرح قرآن میں یہ چیزیں ہیں پیغمبر کی سیرت میں بھی ہیں. کہ جو کچھ سمجھنا ہو قرآن سے مجھ سے سمجھنا، جو کچھ سمجھنا ہو پیغمبر کی سیرت سے مجھ سے سمجھنا. کیونکہ میں پیغمبر کے ساتھ ایسے رہا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہا. مجمع کی توجہ ہو. مولانا نے کہا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. جملہ میں نے کہہ دیا ہے، تھوڑی سی تشریح پیش کروں گا حضرات. کہ جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. مولا بہت سے جانور بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو ساتھ رکھتے ہیں. بکری بھی اپنے بچے کو ساتھ رکھتی ہے، گھوڑا بھی ساتھ رکھتا ہے، بہت سے جانور ساتھ رکھتے ہیں. لیکن خصوصیت کیا ہے؟ جب معصوم کوئی مثال دیتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. تو حکمت سننا چاہتے ہیں؟ مولانا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے نا، اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے، نہ کبھی تجاوز کرتا ہے، نہ کبھی پیچھے رہ جاتا، نہ کبھی دائیں نکلتا ہے نہ بائیں نکلتا، ہمیشہ ماں کے ساتھ ساتھ. میں نہیں سمجھا پایا شاید. آپ نے دیکھا نا قطار چل رہی ہوتی ہے، اونٹ کے بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی دوڑ بھاگ کے آگے نکل گیا، کبھی ادھر نکل گیا ادھر نکل گیا. بہت سے جانور اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں. مثالیں اللہ نے بھی جب دی ہے نا تو اسد کی مثال دی ہے. وجہ شباہت دیکھنا ہوتا. یہ مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ وجہ شباہت کیا؟ وجہ شباہت شجاعت ہے. اسد کے ساتھ وجہ شباہت کیا ہے؟ تشبیہ کیوں دی جا رہی ہے؟ شجاعت کی وجہ سے دی جا رہی ہے نا. اسد اللہ کا شیر قرار دیا ہے. اللہ کا شیر، شیر کے دل میں خوف نہیں ہوتا. پھر ساتھ میں ایک جملہ لگا دیا کہ اسد اللہ الغالب، کہ ایسا اللہ کا شیر جو سب پہ غالب آ جائے. وجہ شباہت کو دیکھنا ہوتا ہے. بہت سے لوگ پہنچ رہے، مجھے ایک بات کو پیش کرنا ہے. تو حضرات امیر المؤمنین نے یہ الفاظ جو پیش کیے، جہاں پہ مثال پیش کی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. تو آپ نے کہا کہ اونٹنی کا بچہ ماں سے تجاوز نہیں کرتا. دوسروں میں اور مجھ میں یہ فرق ہے. بہت سے بہت آگے نکل جاتے تھے، بہت سے بہت پیچھے رہ جاتے تھے. حضرت یہی تو سوال کیا تھا نا احد کے میدان میں. لوگوں نے کہا کہ یا علی جب سب بھاگ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو آپ نے کہا مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ جو بھاگ گئے تھے انہوں نے کتنی زندگیاں بڑھوا لیں. کہا کہ دوسروں سے سوال کرو کہ تم کیوں بھاگے تھے؟ کہا کہ اس لیے کیونکہ ہم نے یہ سن لیا تھا پیغمبر زندہ نہیں رہے. اب ہم نے کہا کہ لڑنے کا فائدہ نہیں. تھوڑا سا میں فرق پیش کر رہا ہوں. میرے مومنین کا مقام کیا ہے کہ ہم نے سوچا کہ اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. کہا یا علی آپ نے کیوں فرار نہیں کیا؟ کہ جب میں نے یہ سنا نا کہ پیغمبر کا وصال ہو گیا تو پھر میں نے کہا جینے کا کوئی فائدہ ہے. یہ عشق ہے پیغمبر اسلام کا.
یہ ہمارے مولا ہمیں سکھا رہے ہیں۔ تو حضرات یہ مقامات کچھ مختلف ہیں، قرآن و اہل بیت ہمیشہ ساتھ ہیں۔ آج میں اعجاز سے متعلق پیش کرنا چاہتا تھا کچھ مطالب کو۔ قرآن نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حبیب حق نہیں ہے، اسلام سچ نہیں ہے، تو فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، تو اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ سب کے ذہنوں میں بات ہے، آیات موجود ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ پیغمبر اسلام نے اعلان کر دیا، اللہ نے کہا ذرا اس کو آسان بنا دو، ایک قرآن لانا بہت مشکل ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سورہ میں مثلے، قرآن کے سوروں جیسے 10 سورے لے آؤ۔ اللہ نے آسان، پوری کتاب نہیں، صرف 10 سورے لے آؤ۔ انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو، اور اس قرآن کے سوروں جیسا صرف ایک سورہ لے آؤ۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ قرآن کا سب سے مختصر سورہ مکے کا سورہ ہے سورہ کوثر۔ کہ اس سورے کو ایک امیر مومنین سے کہا کہ ذرا لکھ دیجئے۔ ایک صاحب سے کہا جاؤ جا کے خانہ کعبہ میں، جہاں 7 معلقات تھے، 7 بہترین شاعری کے مجموعے تھے، جو بڑے بڑے امراء القیس کا ایک مجموعہ تھا جس نے لیلا مجنون کی پوری کہانی گھڑی ہے، اس کا ایک پورا قصیدہ تھا، مختلف جو لوگوں کے قصائد خانہ کعبہ میں، ان سے بہتر کوئی بھی قصیدہ اب تک عرب نہیں لکھ پائے تھے۔ عربوں کے درمیان ایک میلہ لگتا تھا سالانہ، ہر سال سارے عرب جمع ہو جاتے تھے، ایک فیسٹیول ہوتا تھا، میلہ لگتا تھا، اور وہاں جو فصیح و بلیغ ترین افراد ہوتے تھے وہ کلام پیش کرتے تھے، جو سب سے اچھی شاعری کے مجموعے ہوتے تھے وہاں لٹکا۔ اب تک جو نسل در نسل 7 سب سے اچھے قصیدے تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکے ہوئے تھے۔ پیغمبر اسلام نے کہا جہاں وہ 7 قصیدے ہیں نا، سورہ کوثر کو ان کے سامنے جا کے لٹکا دو۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر کو لکھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، لکھا اور لگا دیا گیا۔ عربوں کے درمیان میں ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا شعشع، شین عین اور شین عین، شعشع، بہت بڑا شاعر تھا۔ یہ پورے سال کلام نہیں کرتا تھا، ایسا نہ ہو کہ میں عام لوگوں سے گفتگو کروں تو میری فصاحت و بلاغت کم ہو جائے، کلام ہی نہیں کرتا تھا۔ سال میں جب وہ میلہ لگتا تھا، فیسٹیول ہوتا تھا، سارے عرب جمع ہو جاتے تھے، تو وہ وہاں پہ اپنا کلام سناتا تھا، اور ایک مرتبہ اپنی فصاحت و بلاغت کا لوگوں کو کرشمہ پیش کرتا تھا کہ میں کتنا فصیح و بلیغ ہوں۔ سارے عرب سنتے تھے، پورے سال کلام نہیں کرتا۔ سب لوگوں نے بہت کوشش کی، بڑے بڑے عرب شعراء بیٹھے سورہ کوثر کا جواب لکھنے، کوئی ابو لہب تھا، کوئی ابو جہل تھا، سب کے سب، شیبہ عتبہ سب کے سب جمع ہو گئے، لکھنے لگے کہ کسی طریقے سے سورہ کوثر کا جواب لکھا جائے۔ سب نے کوشش کی، جب کئی دن گزر گئے کہا جواب نہیں لکھا جا رہا، کہ اسے سورہ کوثر کو اتارو، کیونکہ شعشع کلام نہیں کرتا، اس کے سامنے لے جاؤ۔ وہ شام کے وقت شعشع ہر روز ایک چہل قدمی کے لیے آدھا گھنٹہ جیسے کچھ دیر کے لیے باہر نکلتا تھا، چہل قدمی کرتا تھا، بولتا نہیں تھا۔ لوگ اپنے قصائد، اپنے اشعار لکھوا کے اس کے سامنے لے جاتے تھے، وہ پڑھتا تھا، قلم ہاتھ میں لیتا تھا، اور پڑھنے کے بعد غلطیاں درست کر دیا کرتا تھا، وہیں پہ لکھ دیتا تھا، بولتا نہیں تھا نا تو لکھ دیا کرتا تھا اس میں یہ غلطیاں ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اغلاط کو درست کر دیتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، سب لوگوں نے کہا کہ یہ سورہ کوثر اٹھاؤ، شعشع کے پاس لے جاؤ کہ اس کا جواب لکھ دے، یہ اس کی تصحیح کر دے۔ ایک مرتبہ وہ سورہ کوثر کو اٹھا کے لے کے چلے شعشع کے پاس۔ اب سارے عرب جمع ہو گئے، اپنے اپنے کلام کو سب لے کے آ رہے تھے، شعشع نے پڑھ کے تصحیح کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر کو اول سے آخر تک پڑھا، قلم اٹھایا تصحیح کرنے کے لیے، کچھ سوچا، پھر دوبارہ پڑھا۔ جب تیسری مرتبہ پڑھا تو تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ جو پورے سال کلام نہیں کرتا تھا بول اٹھا کہ ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں، ما فوق البشر کا کلام ہے۔ بس بھائی عرب سمجھ گئے کہ اس قرآن کا جواب نہیں دیا جا سکتا، اس کا کوئی جب شعشع جواب نہیں دے سکتا، سارے بڑے بڑے عرب کے جو قبائل کے سردار تھے پریشان ہونے لگے کہ اس کا کوئی جواب، توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ، کہ قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے، اس قرآن کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، کسی سورہ کا جواب نہیں لکھا جا سکتا۔ حضرات اب ایک مرتبہ مختلف انداز سے حضرات آئیں، یہ تفسیر ہے، تعویل ہے، اور ہمارے سے متعلق یعنی شیعوں سے متعلق اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ تعویل کے قائل ہیں۔ تعویل کیا ہے، میں طرف ایک تشریح پیش کروں گا اور ایک دلیل دوں گا، اگر آپ قائل ہو گئے تو آگے بڑھ جاؤں گا، نہیں تو پھر دوبارہ تشریح کروں گا۔ تفسیر یہ ہے کہ قرآن بہت ہی ملخص ہے، تلخیص شدہ ہے، سمرائز ہے، بہت مختصر کر کے لکھا گیا، اس کی بیان کو تفسیر کہا جاتا ہے، اس کی تشریح کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ اور تعویل کیا ہے، کئی مقامات پہ اللہ نے استعارے استعمال کیے ہیں، اشارے استعمال کیے ہیں، ان اشاروں، کنایوں، استعاروں کو صرف وہ سمجھ سکتا ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے، یا وہ سمجھ سکتے ہیں جو اس کے محافظ ہیں۔
ولا يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں، جو علم میں اترے ہوئے ہیں، علم ان میں نہیں اترا ہوا۔ میں دیکھیں ہر انسان کی کیپیسٹی ہے، کوئی طاقت ہے، ایک آدمی 1 لیٹر پانی پی سکتا ہے، 1 گلاس پیے گا، 2 گلاس پیے گا، 1 لیٹر پانی پی لے گا، 2 لیٹر پانی پیے گا، کیپیسٹی ہے نہیں، اس سے زیادہ اس کے بعد کہیں گے بس اب میری توان اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس بہت بڑے ہال کے اندر بہت سا پانی آ سکتا ہے، تو کیپیسٹی ہے نا، تو کتنا آ سکتا ہے؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ علم ان میں اترا ہوا، والراسخون فی العلم، جو علم میں اترے ہوئے ہیں۔ میں نے جملہ پیش کیا دوبارہ ایک مرتبہ پھر، یہ نہیں کہا کہ علم ان میں اترا ہوا، وہ علم میں اترے ہوئے ہیں۔ اب جتنی علم کی وسعت ہے وہ پورے علم پہ، وہ علم میں اترے، والراسخون فی العلم، علم میں اترے ہوئے ہیں۔ حضرات ایک مرتبہ یہ پوری بحثیں ہیں، ہمارے ائمہ سے سوال کیا گیا، مثال کے طور پہ قرآن کی آیت ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان پھر عرش پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو کہتے ہیں نہیں ظاہری لفظ کو لے لیجئے، اس کا مطلب ہے کہ عرش کے اوپر اللہ بیٹھا ہوا، اور یہاں تک کہ اللہ ممبر پہ ہوں اس وقت، نقل کفر نہ اشد، کفر کو بیان کرنا کفر نہیں ہوتا۔ بعض افراد نے یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ بیٹھا ہوا کیسے ہے، چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے ہی اپنا پاؤں سن ہو جاتا ہے، جب بدلتا ہے تو ایک مرتبہ زلزلہ آنے لگتا ہے، اور اس نے اپنے عرش کے بالکل ساتھ تھوڑی سی جگہ رکھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ رسول خدا کو بٹھانا چاہتا ہے اپنے ساتھ میں، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی پورا جسم بنا دیا، سب کچھ بنا دیا، اللہ کی ٹانگ پھر۔ تو ایسا بھی بہت سے مسلمانوں نے نظریہ قائم کیا ہے، اور یہ ابن تیمیہ نے تفصیل سے لکھا کہ اللہ کس طرح سے بیٹھتا ہے، یہ سارا موجود ہے اس کی کتابوں کے اندر۔ اب یہ سب چیزیں موجود ہیں حضرات۔ اب ائمہ سے سوال کیا گیا، توجہ ہے، کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں سے اوپر ہے۔ کیسے مراد کیا کہ قدرت الہ ہر قدرت سے بالا تر ہے۔ میں انشاءاللہ کچھ تعویلات پیش کروں گا، اور کل بھی انشاءاللہ تفصیل سے پیش کروں گا۔ حضرات ایسے بہت سی ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ظاہری لفظ کو مت لینا۔ چھٹے امام سے سوال کیا، کتاب التوحید شیخ صدوق کی اصول کافی اور مقامات پہ بھی ہے، سوال کیا، کہا مولا یہ قرآن کے اندر جگہ جگہ آیا عین اللہ، اللہ کی آنکھ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، لسان اللہ، اللہ کی زبان، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ کہا کہ ایک ایسی مخلوق ہے جن کے دیکھنے کو اللہ کہتا ہے اگر یہ پسند کریں تو میں پسند کروں گا۔ کہا ان کو اللہ نے کتاب التوحید کے اندر خود سے امام نے کہا کہ ہم اللہ کا چہرہ ہیں، کہ اگر ہم کسی سے راضی ہوں تو اللہ راضی ہوتا ہے، ہم ناراض ہوں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو وجہ اللہ، حضرات میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، یہ اس کو کہتے ہیں تعویل۔ اب بات واضح ہو گئی ہے؟ میں نے کہا تھا صرف ایک مثال دوں گا اور پھر ایک آیت قرآن سے دلیل کے طور پہ لے کے آؤں گا۔ بات واضح ہو رہی ہے سب لوگوں کے لیے؟ تو اس کو کہتے ہیں تعویل، یعنی ہم ظاہری لفظ کو، ظاہری معنی کو نہیں لے سکتے، بلکہ گہرائی کو دیکھنا پڑے گا، کہ قرآن کے صرف ایک لفظ کو مت دیکھیں بلکہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر تعویل کی جائے گی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن چہرے جو ہیں وہ بالکل گھبرائے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ کہا مولا یہ اپنے رب کی طرف کا رحمت الہی کی طرف دیکھ رہے ہوں، جیسے کہا کہ تمہاری زبان میں بھی کہا اور اردو کے اندر بھی کہا جاتا ہے ہم تو آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھنا حقیقی معنی میں نہیں ہے، مجازی معنی میں ہے۔ ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں یعنی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں، کہ رحمت الہی کی امید رکھنے والے اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ پروردگار ہمارے لیے بخشش ممکن ہے۔ توجہ ہے نا مجمع کی اب تک؟ اسے کہتے ہیں تعویل۔ ہم تعویل کے قائل ہیں، شیعہ تعویل کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں ائمہ جو تعویل بتائیں بس وہی تعویل ہے، مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے۔ حضرات تاریخ میں 20ویں صدی کے اندر جب سے آل یہود، میرا مطلب ہے آل سعود، پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں، جب سے آل سعود حکومت میں آئے ہیں حجاز کے اندر، اور انہوں نے نام بدل دیا پیغمبر اسلام کی اس حکومت کا، اور اس کا نام بدلنے کے بعد سعودی عربیہ کر دیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یعنی سارے روزے مسمار کی سب کچھ کیا، اور کہا کہ یہ گارے مٹی کا دور نہیں رہا ہے، اب گارے مٹی کے لوگ آ کے بوسے دیتے ہیں، کیونکہ روزے بنے ہوئے تھے وہاں پہ گارے مٹی سے، بہرحال تو قبروں گرا دیا جائے، سب کچھ انہوں نے مسمار کر دیا۔ اس کے بعد بہرحال یہ آل سعود کا، پھر اس کے بعد جب بڑا بیٹا اس کا حکومت میں آیا، وہ نسبتاً تشیع کی طرف تمائل رکھتا تھا۔ میں دلیل کے طور پہ اس واقعے کو پیش کر رہا ہوں، حضرات سب کی توجہ رہے۔ شاہ فیصل نے اس نے اپنی زندگی میں 2 شیعہ علماء کو دعوت دی ہے، سید آیت اللہ سید شریف الدین مسلم مرحوم جو لبنان کے تھے، اور آیت اللہ محسن الحکیم، ایک مرتبہ حج پہ گئے زندگی میں 1968 میں 1968 میں، اور جب وہ گئے تو اس نے عبداللہ بن باز جو مفتی تھا
تکفیریوں کا جو بھی کہہ لیجیے آپ، جو بھی آج آپ نے القاب بنا رکھے ہیں، نام بنا رکھے ہیں مختلف، جو آپ کے یہاں پہ تکفیری فرقے، ان کا سب سے بڑا مفتی تھا، نابینا تھا، ٹانگوں سے اپاہج تھا، اس کو ویل چیئر پہ لایا، کہا کہ بھئی دعوت دی ہے، ذرا اس کو بھی بلا لو۔ میں نے محسن الحکیم کو اپنے پیلس میں دعوت دی ہے کھانے کی، آقا محسن الحکیم گئے تاکہ شیعوں کے لیے تھوڑی سی ایک نرمی پیدا ہو سکے سعودی عرب میں۔ جب مرجع کو دعوت دی تو آقا گئے، آیت اللہ سید محسن الحکیم، آقا باقر الحکیم کے والد اور ان سب کے۔ جب گئے وہ مرجع تھے اس وقت تشیع کے، اس وقت فیصل نے کہا میں اپنا جہاز دیتا ہوں اس میں آئے، انہوں نے کہا نہیں، شاعران نے کہا، سب نے کہا، انہوں نے کہا نہیں، میں جتنی اپنی حیثیت ہے اپنے حساب سے اپنا ٹکٹ خود خریدوں گا، ہمارے ہاں دوسروں کے پیسوں پہ حج نہیں ہوتے۔ تو آقا ایک مرتبہ حج پہ گئے، جب حج پہ گئے تو پورے کازمین سے لے کے بغداد ایئرپورٹ تک لوگ بکرے ذبح کرتے جاتے تھے، کہتے تھے سید یہ آپ کے جد کے محبت کے اندر ہم سب قربانی کے لیے انتظار میں ہیں۔ آقا جب حج پہ گئے تو محسن الحکیم، آیت اللہ محسن الحکیم کی دعوت کی، فیصل نے بلایا، عبداللہ بن باز کو بلایا، سارے علماء کو بٹھا دیا اور ایک مرتبہ تعارف کروانے لگا۔ عبداللہ بن باز نابینا ہے، ذہن میں رکھیے گا، تو اس نے دیکھا نہیں کہ کون امام بقبہ کے اندر بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ تعارف شروع کروایا کہ یہ ہمارے سب سے بڑے مفتی ہیں، ان کا نام عبداللہ بن باز ہے۔ ایک مرتبہ تعارف کروایا کہ عبداللہ بن باز، میرے دائیں طرف شیعوں کے بہت بڑے ایک مرجع تقلید ہے، نام آیت اللہ سید محسن الحکیم ہے۔ تو اس نے جیسے نام سنا تو کہا کہ لعنت اللہ علیہ، ان پہ معاذ اللہ استغفر اللہ لعنت ہو۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم لعنت کے قائل ہو؟ کہا اچھا مجھے یہ بتا تم نے مجھ پہ لعنت کیوں کی ہے؟ کہا کیونکہ تم لوگ تعویل کے قائل ہو۔ توجہ کیجئے گا حضرات، کہا کیونکہ تم لوگ تعویل کے قائل ہو۔ کہا اچھا تم عربی جانتے ہو؟ کہا مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ میں پیدائشی عرب ہوں، آقا بھی عراق سے تھی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ قرآن جانتے ہو؟ کہا میں نے 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا، حافظ کل قرآن ہوں۔ آقا نے کہا اچھا میں آیت پڑھتا ہوں، تو ذرا اس کا مطلب بتا۔ تو آقا نے فوراً قرآن کی آیت کی تلاوت کی، من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ توجہ ہے؟ آقا نے کہا کہ میں آیت پڑھتا ہوں، اگر تو قرآن جانتا ہے، عربی جانتا ہے، قرآن حفظ ہے، ذرا آیت کا مطلب بتا دے۔ ایک مرتبہ فوراً جب آقا نے آیت کی تلاوت کی، کہا جو بھی اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہی رہے گا اور بہت ہی بری بازگشت ہوگی، اب بتا اس کے معنی کیا ہے؟ تو عبداللہ بن باز نے ایک مرتبہ سر جھکا لیا، خاموش رہا۔ ایک مرتبہ فیصل نے خود سوال کیا، کہا کہ آپ بتائیے اس کے معنی کیا ہے؟ ایک تو دنیا میں بیچارہ اندھا رہا، اب آخرت میں بھی اللہ اندھا رکھے گا؟ کہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں تعویل کو مان لو۔ کب تک تعویل قرآن کا انکار کرو گے؟ کب بتائیے آپ کے ائمہ نے کیا کہا؟ کہ ہمارے امام معصوم نے فرمایا اس کی تعویل یہ ہوگی، جو دنیا میں ولایت علی کا اندھا ہے، جو دنیا میں علی کی ولایت کو نہیں پہچان سکا، آخرت میں اندھا ہی رہے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ہے ہم اس تعویل کے قائل ہیں۔ توجہ رکھیے گا مجمع کی میرے ساتھ، تو یہ ہم تعویل کے قائل ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے، جو تفسیر ائمہ بیان کریں گے وہ صحیح ہوگی، جو تعویل وہ بیان کریں گے وہ صحیح ہوگی۔ تو ہم تفسیر و تعویل دونوں کے قائل ہیں، ہم تعویل کے قائل۔ حضرت توجہ ہے نا مجمع کے تک میرے ساتھ؟ کہ آقا محسن الحکیم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں جب بیٹھے ہوئے تھے نا تو ایک مرتبہ فیصل کے سامنے، ذہن میں رکھیے گا، سارے روزے مسمار ہو چکے ہیں، ائمہ کے حرم گرا دیے گئے ہیں کہ ہم ترقی کا دور آ گیا ہے، 20ویں صدی تھی اس وقت، کہ 20ویں صدی آ چکی ہے، تم لوگ گارے مٹی کے بوسے دیتے رہتے ہو اور وہاں پہ حرام بدعت یہ سارے نعرے تو ذہن میں ہوں گے نا۔ تو اتنے میں ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کے اعلان کیا کہ بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیغمبر اسلام کے زمانے کا ایک اونٹ، ایک ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا قرآن کی چند آیات ملی ہیں جو پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ مخمل کے غلاف میں لپٹا ہوا تھا، جیسے ہی فیصل نے ہاتھوں میں لیا، چوما کھڑا ہوا، جیسے ہی بوسہ دیا نا، چوم کے آنکھوں سے لگایا، آقا محسن الحکیم کھڑے ہو گئے، کہا شرک، کہا بدعت، حرام۔ جیسے کہا کہ آقا کیا ہو گیا، آپ کا دماغ تو صحیح ہے؟ کہا کہ یہ مخمل کے بوسے دے رہا ہے، سونے کی تاروں کے بوسے دے رہا ہے، یہی تو شرک ہے، یہی بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ کہا نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، نہ میں مخمل کے کپڑے کے بوسے دے رہا ہوں، نہ سونے کی تاروں کے بوسے دے رہا ہوں، وہ جو اندر قرآن ہے اس کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے،
کہ ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے، وہ جو اندر نبی اور آل نبی ہے۔ توجہ سلامت رہے، کیا حق ادا کیا منبر کا۔ تو ایک مرتبہ آقا نے کہا کہ یاد رکھو، کہا کہ ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے، وہ جو نبی اور آل نبی ہیں، اس نسبت کی وجہ سے۔ بس بھئی اسی سال ایک مرتبہ فیصل نے کہا اعلان کرتا ہوں جو یہاں پہ آئے گا اس کو زیارت کرنے دینا، اور کہا اس سال حج پہ عبداللہ بن باز نماز نہیں پڑھائے گا، محسن الحکیم نماز پڑھائیں گے۔ حضرات یہ ہماری مرجعیت کا زور ہے، ہمارے علماء کو اگر موقع ملے، جب ایسے یہ ہیں جو امام معصوم کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، وہ خود سے کہتے ہیں حضرات یہ مقام ہے، اگر ہمیں کبھی بھی علم کے اظہار کا موقع ملے تو تشیع کسی سے پیچھے نہیں رہتا۔ حضرات ہم قرآن و اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمارے سینوں میں قرآن ہے، ہمارے سر پہ اہل بیت ہیں۔ حضرات یہ یاد رکھیے گا، بس یہ پورا نظام ہے جس کو ہم مانتے ہیں، کبھی بھی قرآن و اہل بیت کا انکار نہ ہو۔ بس یہ ہمیشہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک دامن میں، جب بھی قرآن کے اور اہل بیت کے دامن کو پکڑ کے رکھیں گے، ہر چیز خود بخود راستے کھلتے چلے جائیں گے، انسانیت آگے بڑھتی چلی جائے گی، ترقی کے سارے راستے قرآن و اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ آج میں تفسیر تو پیش کرنا چاہ رہا تھا، بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں مجھے وقت آپ لوگ کتنا دے پائیں گے، کتنے دیر بیٹھیں گے، اللہ کا سننا چاہیں گے۔ تو قرآن کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا، 7 دہرائے ہوئے، 7 من المثانی والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا، 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا۔ میں اس کی تفسیر کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے روح سے۔ تو حضرات یہ پورا کا پورا ہم نے کہا قرآن و اہل بیت ذہن میں رکھیں پیغمبر اسلام کی۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے خود سے کہا ہے کہ رسول خدا نہیں بناتے، اللہ بنانے والا ہے، قرآن بھی اللہ نے بھیجا تھا، ائمہ بھی اللہ نے بنائے ہیں، امام اللہ بناتا ہے، نبی اللہ چنتا ہے، رسول اللہ چنتا ہے، امام اللہ بناتا ہے، رسول خدا نے نہیں کہا، تو کہا پھر رسول خدا نے آپ لوگ کہتے ہیں کہ غدیر خم کے میدان میں بنا دیا؟ نہیں، ہم نہیں کہتے کہ رسول خدا نے بنایا۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے انی جاعل، میں بنا رہا ہوں، رسول خدا فرما رہے ہیں انی تارک، میں چھوڑے جا رہا ہوں، میں چھوڑے جا رہا ہوں، میں بنا نہیں رہا ہوں۔ تو حضرات یہ پورا کا پورا ایک نظام ہے، قرآن و اہل بیت اللہ کی طرف سے ہیں۔ بھئی کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں وہاں جملہ واضح ہوا ہے؟ اللہ نے کہا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا، انی جاعلک للناس اماما، میں نے اے ابراہیم آپ کو امام بنایا۔ اللہ بنانے والا ہے، بنانے والا خدا ہے، بتانے والے پیغمبر ہیں۔ آپ نے یہی کہا میں چھوڑے جا، انی تارکن فیکم ثقلین، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں چھوڑے جا رہا ہوں، بنا نہیں رہا۔ تو پیغمبر چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضرات اب توجہ کیجئے گا، 7 مثانی، 7 دہرائے ہوئے، سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بہت سے نام ہیں، سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، ایک نام ہے 7 مثانی، 7 آیات ہیں، مثانی یعنی دہرائے ہوئے کا واحد سورہ ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، مکے میں بھی مدینے میں بھی، تو 2 مرتبہ نازل ہوا، اس لیے 7 مثانی، 7 دہرائے ہوئے۔ توجہ ہے نا اب تک مجمع کی؟ بس سنتے رہیں گے، کہ توجہ رکھیں گے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مطالب نئے ہوں گے۔ استاد جلال الدین آشتیانی نے جو تفاسیر کا مجموعہ جمع کیا ہے، وہاں سے انہوں نے جو تفاسیر چھپوائی ہیں، وہاں سے مطالب کو پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مقدس کتاب چھپی ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، بہت مفصل ہے، میں خلاصہ پوری کتاب کا نچوڑ آپ کے سامنے 15-20 منٹ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا کہ 7 دہرائے ہوئے، سورہ فاتحہ 7 آیات ہیں، 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس لیے اس کا ایک نام ہے 7 مثانی، 7 دہرائے ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام 7 مثانی ہے، کہ 7 دہرائے ہوئے، ہر نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں کم از کم پڑھا جائے گا اس کو، اس لیے 7 مثانی ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، اس کے اندر 7 ایسے الفاظ ہیں جو 2 بار آئے ہیں، گھبرا کے نہ سنیے گا، آئیں ذرا میں الفاظ پیش کر دوں، 7 الفاظ جو 2 بار آئے ہیں، اس لیے 7 مثانی۔ کچھ نے یہ بھی لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ، پھر الحمدللہ، لفظ اللہ 2 بار آیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، الرحمن، تو بسم اللہ الرحمن، رحمان 2 مرتبہ آیا ہے، الرحمن الرحیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم بسم اللہ میں بھی ہے، الرحمن الرحیم میں بھی. اللہ 2 مرتبہ، رحمان 2 مرتبہ، رحیم. اب تک تو توجہ ہے. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک، تو ایاک 2 مرتبہ آیا ہے، 4 الفاظ ہو گئے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو اب یہاں پہ صراط 2 مرتبہ آیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، علیہم 6 الفاظ ہو گئے. غیر اور لا ایک ہی معنی میں ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر اور لا، نہ ان پہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ان میں قرار دے، نہ وہ کہ جو ضالین گمراہ ہو گئے ان میں قرار دے. جب مولا سے پوچھا گیا مولا یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ کہ یہودی. وباؤوا بغضب من اللہ، جب انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تو انہوں نے اللہ کے غضب کو خرید لیا. وباؤوا بغضب من اللہ قرآن کی آیت ہے. کہ ضالین کون ہے؟ گمراہ کون ہوئے؟ کہ عیسائی جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو کہا ابن اللہ. اللہ نے کہا کہ اب یہ گمراہ ہیں کیونکہ اللہ کا بیٹا ماننے لگے ہیں. وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. توجہ ہے مجھ میں کہ اب تک بات واضح ہو رہی ہے؟ تو 7 الفاظ ہیں جو دہرائے ہوئے ہیں، اس لیے بہت سے علماء نے کہا 7 مثانی ہے. اب آئیں ذرا نور الثقلین سے چھٹے امام سے پوچھتے ہیں، البرہان سے چھٹے امام سے پوچھتے ہیں کہ مولا یہ 7 مثانی کیا ہیں؟ سننا چاہ رہے ہیں؟ تو 7 مثانی حضرات صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم جو انعمتا والوں کا ہے، انعمتا والوں کا ہے. الف نون عین میم تے، انعمتا میں 5 حروف ہیں. کہ جو انعمتا والوں کا راستہ اس پہ رکھنا. تو ایک بزرگ عالم دین ہے وہ کہتے ہیں کہ انعمتا کا الف امامت کے لیے ہے، نون نبوت کے لیے ہے، عین عدل کے لیے ہے، میم معاد کے لیے ہے، تے توحید کے لیے ہے. شیعہ اصول دین انعمتا میں پائے جاتے ہیں. پروردگارہ اس راستے سے مت ہٹنے دینا. آپ کہیں گے اب تک سنتے آ رہے تھے توحید پہلے آج امامت نہیں. توحید بھی سمجھو تو امام وقت سے سمجھو، وہ سمجھائیں گے توحید کیا ہے. پتہ چلا کسی اور سے جا کے پوچھا اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. بیٹھانے سمجھانے بیٹھا توحید اور کچھ اور بتایا، انسان پتہ چلا خدا ہی سے دور ہو گیا. حضرت خدا کو بھی سمجھو تو اہل بیت سے سمجھو. کتنے خطبے ہیں، کتاب التوحید پوری کی پوری خطبے احادیث کثرت سے وارد ہوئی، ائمہ نے بیان کیا. آئیں ذرا. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط صاد رے الف تو 4، المستقیم 8. صراط المستقیم 12 بنتے ہیں. کچھ کہتے ہیں جی نہیں صراط مستقیم تو ہے ہی نہیں، الصراط المستقیم ہے، اس کے شروع میں بھی الف اور لام ہے تو پھر 14 ہو جاتے ہیں. تو ایک بات واضح ہو گئی کہ صراط مستقیم بھی 12 یا 14 کا راستہ ہے. بے مجمع کی توجہ ہو. آئیں ذرا چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھتے ہیں مولا یہ 7 دہرائے ہوئے کیا ہیں؟ کہ 7 کو دہراؤ تو 14 بنتے ہیں. آئیں ذرا 14 معصومین کو دیکھتے ہیں، یہ 7 دہرائے ہوئے ہیں یا زیادہ ہیں؟ آئیں ذرا دیکھتے ہیں 7 کون کون ہیں. پہلے رسول خدا ہیں، نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات پہلے خود 14 معصومین کے اندر کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، پہنچ رہے ہیں حضرات، توجہ ہو کر مجمع کی. تو پہلے رسول خدا، پھر 5ویں امام، 9ویں امام، 12ویں. ابھی تک میں نے صرف ایک نام کو پیش کیا، یہ دہرائے ہوئے ہیں. دوسرے ہیں علی، پہلے امام علی، چوتھے 8ویں 10ویں، اب تک تو دہرائے ہوئے ہیں. پھر ہیں جناب فاطمہ، ایک ہیں. پھر ہیں حسن، دوسرے اور 11ویں. پھر ایک حسین ہے. تو ابھی تک 5 ہو گئے. 2 اور ہوں تاکہ 7 دہرائے ہوئے ہوں. ایک ہیں جعفر، دوسرے ہیں موسیٰ. تو 14 7 دہرائے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے عطا کیے ہیں. بہت مرعوب ہو کے سن رہے ہیں آپ لوگ. اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. جو قرآن عظیم کا ہم پلہ ہوں وہ 7 دہرائے ہوئے ہیں. حضرات انہی 14 سے وابستہ رہیں گے تو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، قرآن سے وابستہ رہیں گے تو یہ 14 سمجھ میں آئیں گے. ان کو ایک دوسرے سے سمجھیے گا، کبھی ایک دوسرے سے جدا مت کیجیے گا. اگر بات واضح ہو رہی ہے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. حضرت صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. تو حضرات یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے. میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ قرآن کو سیاہی اور کاغذ مت سمجھیں. قرآن ایک زندہ کتاب کا نام ہے جو نور ہے، جو شاہد ہے، مبشر ہے، ساری اس میں صفات ہیں. یہ ہادی ہے اور امام بھی ہادی ہے. ایک لکھی ہوئی ہدایت ہے، دوسری عملی ہدایت ہے.
اور دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں، کبھی بھی دونوں کے اندر تناقض نہیں ہوتا، تضاد نہیں ہوتا۔ حضرات میں بات کو یہیں پہ روک کے چند ایک مطالب کو پیش کروں گا، اس کے بعد مصائب پہ آ جاؤں گا۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے، جو میں نے کل بی بی کا خطبہ شروع کیا تھا، بہت سے لوگوں نے درخواست کی، کیونکہ میں بی بی سے متعلق بہرحال قرآن و اہل بیت ہیں، اور بی بی اہل بیت علیہ السلام کی ایک بارز ہستی کا نام ہے، نواسی رسول ہیں، اور وہ کہ جن کو آغوش رسالت میں پالا گیا ہو۔ حضرات میں نے کل کچھ جملے شروع کیے تھے، آئیں ذرا میں تشریح پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑے ان کے ایک بہت بڑے استاد کے جملے ہیں، اور ان کی بہرحال وہ بھی دوبارہ کتاب ہے، ایک مقالہ، میں پورا نچوڑ آپ کے سامنے چند جملے میں پیش کروں گا کہ بہت سے انبیاء دربار گئے ہیں۔ توجہ ہو، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، فوراً پہنچ گئے۔ بہت سے انبیاء دربار گئے ہیں، بلائے گئے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں نمرود کے دربار میں۔ نمرود ظالم تھا، فاسق تھا، خدائی کا دعویٰ رکھتا تھا، لیکن جناب ابراہیم بھی خلیل اللہ تھے، اللہ کی مدد شامل حال تھی، بہت مقام تھا، عظمت تھی، اور ان پہ جانا واجب تھا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم جاؤ، جا کے میرا پیغام پہنچا دو۔ دوسرے جناب موسیٰ علیہ السلام بھی گئے ہیں، دربار فرعون میں گئے ہیں نا، لیکن ایک فرق کے ساتھ، جناب موسیٰ اسی دربار میں پلے تھے۔ جناب آسیہ کی ٹھیک ہے آغوش جناب آسیہ تھی، لیکن اس دربار کے ماحول کو سمجھتے تھے۔ پتہ نہیں اب تک لوگ ہیں یا نہیں ہیں، بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں، بہت سے لوگ ابھی تک متحیر ہیں، پریشان ہیں۔ میں ایک تقابل، بہت بڑے ایک استاد کی، بہت بڑے ایک آیت اللہ کی پوری کتاب کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، جو انہوں نے تقابل پیش کیا کہ کتنے لوگ گئے ہیں، لیکن جناب زینب کا جانا بالکل مختلف ہے، بالکل مختلف ہے۔ وہ استاد کہتے ہیں کہ یہ کس طرح سے جناب موسیٰ کو حکم تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ، فرعون طغیان گر ہو گیا، باغی ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے، جاؤ جا کے اس کو تبلیغ کرو۔ کہ جناب موسیٰ بھی آئے، ان پہ آنا بھی واجب تھا، اور ماحول بھی جانتے تھے، پھر بھی کہہ رہے تھے رب انی قتلت منہم نفسا، پروردگارہ میں نے ایک فرعونی جو واجب القتل ہی تھا، کہ اس کا قتل کر دیا تھا، اس کے بدلے کہیں مار نہ دیں، فاخاف ان یقتلونی، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ پھر بھی کہہ رہے ہیں پروردگار میرے بھائی ہارون کو ساتھ بھیج دے، میرا سہارا بنے، میرا بھائی میرا بازو بنے، اشدد بہی ازری، میری کمر مضبوط ہو میرے بھائی کے ذریعے۔ فرعونی بڑے ظالم ہیں پروردگارہ، کیلیں ٹھوک دیتے ہیں سر کے اندر، اس کے بعد کہتے ہیں جاؤ خود مر جاؤ، کیلیں سر کے اندر، کہ پروردگارہ میرے بھائی ہارون۔ یہ جناب موسیٰ ہیں جن کی ہیبت مشہور ہے، جلال، لیکن جب دربار فرعون میں جا رہے ہیں، قرآن کی آیات پیش کر رہا ہوں، حدیث بھی نہیں ہے کہ کوئی شک کرے، آیات قرآنی ہے کہ پروردگارہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے۔ کہ کتنے انبیاء گئے ہیں، ماحول جانتے ہوئے، وقت نہیں ہے پورا تقابل نہیں پیش کر سکتا، لیکن جناب زینب جب جا رہی ہیں، بی بی جانا واجب نہیں تھا، اور بی بی وہ اس دربار کا ماحول نہیں جانتی تھی، بی بی کو عادت نہیں تھی اس شرابی ماحول کی، یزید کے دربار کی عادت نہیں تھی، کس چیز کی عادت تھی؟ آغوش رسالت کی، ختم مرتبت کی آغوش میں پلی تھی، جناب امیر المؤمنین کی آغوش میں پلی، جناب سیدہ کی آغوش میں پلی تھی۔ جس نے پنجتن کا سایہ دیکھا ہو، آپ نے دیکھا گھر میں جب ایک نئے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بڑے بہن بھائی کیا کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے میری آغوش میں دے دیں، تو امام حسن حسین بار بار کہتے تھے اماں کچھ دیر کے لیے بہن کو ذرا آغوش میں دیجئے۔ اور یہ جملہ ہے جناب زینب، جناب سیدہ سلام علیہ کا، بس آپ لوگوں نے ماحول مصاحب کا بنا دیا، میں پورا تقابل پیش کروں۔ جناب زینب کا مصاحب بہت طولانی پڑھتا ہوں میں۔ حضرات جناب زہرا نے کہا، خود سے کہا بابا جان، کہا بابا میں نے دیکھا ہے، خود مشاہدہ کیا، جب بھی حسین زینب کے گہوارے کے قریب آتا ہے نا، اور زینب رو رہی ہوتی ہے تو رونا بند کر دیتی ہے، اور جیسے ہی حسین دور چلا جاتا ہے یہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے جملہ سنا، زار و قطار رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں گریز ہے مداحی سوگنا مالے، بڑی بہت سی کتابیں، کتنے حوالے مانگیں گے، مقاتل میں بے انتہا دیکھتا ہوں، 30 سے زیادہ، شاید 40 سے زیادہ میرے پاس مقتل ہوں گے، میں مقتل بے انتہا پڑھتا ہوں، مصائب بہت زیادہ اہل بیت کا، بہت سی روایات خود نہیں پڑھتا کیونکہ مجمع کے تحمل کے نہیں ہیں۔ پیغمبر نے سنا نا یہ جملہ کہ جب بھی جناب زینب کبریٰ اپنے بھائی حسین کو قریب دیکھتی ہیں تو چپ ہو جاتی ہیں، جب دور جاتے ہیں تو رونا، پیغمبر رونے لگے۔ اب جناب سیدہ کی بھی آنکھوں میں آنسو آئے، دونوں باپ بیٹی رو رہے ہیں، کہ بیٹی یہی وہ زینب ہے جو کربلا ساتھ جائے گی۔ اچھا بچپنے سے بے انتہا بی بی کو بھائی سے محبت تھی،
جب عقد ہوا نا تو بی بی نے کہا بابا میری ایک شرط ہے، جہاں پہ آپ شادی کر رہے ہیں آپ نے عبداللہ ابن جعفر طیار سے کہہ دیا بابا جو آپ کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ، لیکن بابا ایک میری شرط ہے، عبداللہ سے کہہ دیجئے میں ہر روز بھائی کو دیکھنے ضرور آیا کروں کہ میں بھائی کو دیکھنے ضرور آیا کروں گا۔ کہا اچھا بیٹا میں شرط بتا دوں گا۔ کہا بابا جب میرا بھائی کربلا جائے گا نا تو میں بھائی کے ساتھ جاؤں گا۔ شرائط عقد میں بابا وقت گزرتا گیا، روایت کے الفاظ ہیں وقت گزرا، ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا کہ میں عراق جا رہا ہوں۔ جناب زینب کبریٰ نے سنا، کہا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار آپ جانتے ہیں میں نے اپنی شرط کی تھی؟ کہا ہاں بی بی مجھے یاد ہے۔ کہا کہ میں بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ کہا آپ بھی جا سکتی ہیں، دونوں بیٹوں کو بھی میں ساتھ بھیج رہا ہوں۔ اکثر مورخین نے لکھا کہ بی بی نے اجازت لی اور چلی گئی۔ کہا میں انتظار نہیں کروں گی۔ جب مولا مکے کی طرف گئے تو پیچھے جناب عبداللہ دونوں بیٹوں کو لے کے آئے، کہا کہ زینب دونوں بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ایک جملہ یہاں پہ روک کے کہوں گا اس سے پہلے کہ میں مصاحب کو شروع کروں۔ کربلا کے اندر 2 ایسی ہستیاں ہیں، بلکہ 3 ایسی ہستیاں جنہوں نے پوری اپنی نسل امام حسین پہ قربان کر دی۔ بڑا سخت جملہ میں کہہ گیا ہوں آپ کے سامنے۔ 3 ایسی ہستیاں جنہوں نے پوری نسل امام حسین پہ قربان کر دی۔ پہلے جناب مسلم، 4 بیٹے ہیں، 2 کوفے میں شہید ہیں، 2 کربلا میں، پوری نسل قربان کر دی۔ دوسری جناب زینب کبریٰ، 2 بیٹے سے دونوں قربان کر دیے۔ اور تیسری جناب رباح۔ جملہ تو میں کہہ گیا ہوں، کیسے پیش کروں؟ ایک روک کے جملہ کہوں گا۔ حضرات جناب زہرا کی گود کی پلین تھی جناب زینب، ان سے توقع یہی تھی کہ وہ سب قربان کر دیں گی، لیکن جناب رباب کی عظمتوں کو سلام، وہ بار بار کہتی تھی بیٹا علی اصغر میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں، میں بیعہ کے آئی ہوں۔ بار بار کہتی تھی بیٹا میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں، میں اس خاندان میں بیعہ کے آئی ہوں، بیٹا میری آبرو رکھ لینا۔ بڑی عظمتیں اس بی بی کی، بڑی عظمتیں۔ ان بیویوں کی عظمتوں کو سلام کہ جو جناب سیدہ کے آغوش میں نہیں پلی لیکن سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ اب جملوں کو سنیے گا، میں مصاحب شروع کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ابھی مصاحب نہیں پڑھا تو آپ لوگ اس طرح سے گریہ کر رہے ہیں، میں پورا مصاحب پڑھ دوں گا، اگر آج کوئی بے ہوش ہو گیا میں ذمہ دار نہیں۔ سن جملوں کو، جناب زینب کا مصاحب بہت زیادہ۔ حضرات جناب زینب چلی ہیں، عزادارو، وہ بی بی جس نے بھائی کی شان دیکھی تھی۔ کیا دیکھا تھا؟ ایک طرف جناب عباس کو کھڑا دیکھا تھا، دوسری طرف جناب اکبر کو کھڑا دیکھا تھا۔ اب وہ بی بی دیکھ رہی ہے کہ کوئی نہیں رہا، میرا بھائی تنے تنہا ہے۔ بڑے بڑے علماء نے، مراجوں نے وصیت کی، آغا مرشی نے وصیت کی کہ پوری زندگی میری قبر پہ، اپنے بیٹے محمود سے کہا محمود مرشی پوری زندگی ہر شب جمعہ میری قبر پہ جناب زینب کے امام حسین سے وداعی کے مصائب پڑھتے رہنا۔ بڑے بڑے مراجوں نے وصیت کی ہے، بڑے بڑے علماء نے۔ آئیں جملے سنیں گے۔ بہت بڑے مرجع کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حرم امام حسین کا صحن ہے، ممبر پہ علامہ محمد باقر مجلسی ہیں، 800 فقہاء بیٹھے ہیں اور وہ مجلس پڑھ رہے ہیں۔ مجلس پڑھتے پڑھتے اچانک مصائب پہ آئے تو ان کو روک دیا گیا، کہا رک جاؤ۔ اندر سے ایک مرتبہ کوئی باہر آیا، کوئی فرشتہ تھا، کہا مجلسی رک جاؤ، میں آیا نہیں ہوں، مجھے سیدہ نے بھیجا۔ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ محمد باقر مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے کے میری بیٹی سے وداعی کے مصائب سنا۔ کہ میدان کربلا میں میرا بیٹا کیسے ودا کر کے گیا تھا میری بیٹی سے، میرا بیٹا حسین کیسے ودا کر کے گیا۔ یہ وہ مصائب ہے جو جناب سیدہ سن کے روتی ہیں۔ اب سنیں گے مصائب، میں نے پوری تمہید باندھی ہے۔ امام حسین کی 4 وداعیاں ہیں، 4 وداعیاں۔ پہلی تو امام سجاد سے ہے، بلکہ 3 وداعیوں کو پیش کروں گا بس، صرف اور پوری تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، 3 وداعیوں کو پیش کر سکتا ہوں۔ پہلی امام سجاد سے، جب آئے نا اس خیمے میں جہاں چٹائی پہ میرا امام لیٹے، میں یہاں آپ سے ایک سوال کر لوں، عزادار ایک سوال کروں گا، آپ نے کبھی آج تک ایسا دیکھا ہے کہ کسی بیمار کا بستر چھین لیا جائے؟ امام سجاد کو بستر سے گرا دیا گیا تھا۔ آئے جب امام سجاد، آئے جب جناب سید الشہداء امام سجاد کے پاس،
امام سجاد کو افاقہ ہوا نا، جب دیکھا آنکھیں کھول کے دیکھی تو کہا جب میں نے اپنے بابا کو سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان دیکھا نا تو فوراً پہلا سوال کیا، خود ہی فرماتے کہا این عمی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ یہ کیا عالم بنا رکھا؟ کہا قد قتلا، تمہارے چچا مارے گئے۔ کہا بابا این علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں؟ کہا سجاد کب تک پوچھو گے، میں کب تک بتاؤں گا؟ خیموں میں مردوں میں یا تم باقی ہو یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں۔ سجاد میں اسرار امامت سونپنے آیا تھا، میرا پیغام دیدنا، بہرحال میں نے خلاصہ کر دیا، چھوڑ دیا سارے مسائل۔ آئے امام سجاد علیہ السلام اس خیمے میں جہاں بیویاں تھیں، کہا کہ بہن زینب ایتینی بالثوب العتیق، مجھے ایک پرانا لباس لا دو۔ پرانا لباس لیا، اس کو بھی پھاڑنا شروع کیا، زیب تن کیا، لباس پہنا۔ کہا کہ بہن بس بھئی سارا خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے وداع کیا، کہا بہن میں آخری رخصت کے لیے آیا ہوں، میں سب کو آپ کو سونپ رہا ہوں۔ ایک ایک کر کے بعض کے بازو بھی ہاتھ پکڑ کے دیے، کہا میں نے ام کلثوم کو تمہیں سونپا، میں نے رباب کو تمہیں سونپا، آخر میں کہا میں نے سکینہ کو تمہیں سونپا، کہا میں نے سجاد کو تمہیں سونپا۔ اب جب شام غریبہ میں بی بی کسی بیمار کو جلتے ہوئے خیموں سے نکالیں گی نا تو مولا کی وصیت ہے، اجرکم اللہ، خلاصہ کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے وداع کیا، بہن سے ملے، جیسی چلنے لگے نا تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا مہلن یا اخی، بھیا ذرا آرام سے، رک کے فوراً باہر نہ جائیے گا، ایک مرتبہ رک جائیں۔ آئیں دوڑتی ہوئی، کہا بھیا ذرا اپنا گریبان چاک کیجئے۔ میرے مولا نے اپنا گریبان کھولا، بی بی نے فوراً گلے کا بوسہ دیا، کہا بھیا اماں نے وصیت کی تھی، اے زینب جب میرا بیٹا حسین آخری وداع کے لیے آئے میری طرف سے گلے کا بوسہ دے دینا، اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ میرے مولا نے بھی کہا بہن ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاؤ، میرے مولا نے کلائیوں کا بوسہ دیا، کہا بابا نے وصیت کی تھی، کہا تھا حسین میری طرف سے زینب کی کلائیوں کے بوسے دے دینا، ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا۔ میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا، مولا کی ساری وداعیاں چھوڑ دی۔ بیٹی سے کیسے وداع کیا میں کل پیش کروں گا، بس میرے مولا نے وداع کر لیا بہن سے۔ جناب زینب نے بھائی سے وداع کیا 11 محرم کو۔ میں نے آج تک کبھی اتنی صابرہ ماں نہیں دیکھی، بھائی کے لاشے پہ آئی، جب بیٹوں کے لاشے دیکھے دل تڑپ رہا ہے، آخر ماں ہے۔ جب لاشے بھی لائے تھے نا امام حسین علیہ السلام تو دونوں کے درمیان میں بیٹھ کے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا تھا، اے میرے شیروں مجھے بتاؤ میں کس کو حسین پہ قربان کروں۔ بی بی نے گریہ نہیں کیا، بس بھئی حضرات بی بی چلیں کربلا سے، بیٹوں سے دیکھا، وداع کیا، کون محمد الوداع بیٹا میں جا رہی ہوں۔ جب بی بی مدینے آئی تھی نا تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے ایک سوال کیا تھا، کہا زینب مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ ہمارے بیٹوں کے مرنے پہ روئی نہیں تھی۔ کہا عبداللہ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ کہا بی بی میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کیوں نہیں روئی تھی؟ گریز احمد طاہر میں آیت اللہ نے لکھا، کہا بی بی میں پوچھ سکتا ہوں کیوں نہیں روئی تھی؟ کہا مجھے حسین سے شرم آتی تھی کہ میرا بھائی یہ نہ سوچے میری بہن کی ساری نسل ختم ہو گئی۔ کہا جب میں نے بھائی پہ قربان کر دیے پھر میں نے صبر کر لیا۔ کہا عبداللہ میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا میں نے بڑا صبر کیا۔ بس میں گزر گئی بی بی، کربلا سے چلی شام۔ اب ایک مرتبہ شام میں رہائی ملی، شام میں رہائی مل گئی، مصائب چھوڑتے ہوئے گزر رہا ہوں۔ جیسے شام میں رہائی ملی نا تو ایک مرتبہ میں سجاد نے کہا کہ سران شہداء واپس کر دو، شہداء کے سر واپس کر دو۔ سر آنے لگے، راوی کہتا ہے پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے سر کو دیکھا، کچھ دیر کھڑی رہی، ایک سوال کیا اب مثلوں کا تنہر، بیٹا علی اصغر کیا تجھ جیسے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ بہت تڑپ کے روئی بی بی۔ ایک اور سر آیا، کہا دوسرا جو سر آیا نا بہت خوبصورت تھا۔ جیسے یہ سر آیا جناب لیلا کھڑی ہو گئی، کہا علی اکبر ماں کا تیرے بغیر جینا بڑا مشکل ہے۔ بس میں سر آتے رہے میں نہیں پیش کرتا۔ اتنے میں ایک سر آیا، راوی کہتا ہے اس سر کو نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، اس سر کو تھیلے سے نکالا گیا تھا۔ پوچھا کیا بات ہے یہ تھیلے سے کیوں نکالا؟ کہ اس میں اتنے گرز لگے تھے۔ کہ کس کا سر ہے؟ کہ یہ عباس کا سر ہے۔ جناب ام کلثوم نے اپنے برقعے کا دامن پھیلایا،
کہ لاؤ عباس کا سر مجھے دے دو. حضرکم اللہ، حضرکم اللہ. آخری جملے سن لیں. بڑا گریہ کیا بی بی نے. جناب زینب کا بڑا مصائب ہے. اتنے میں سر آیا جناب سید الشہداء کا. ساری بیبیاں تعظیم میں کھڑی ہو گئیں. جناب زینب آگے بڑھی. ایک مرتبہ کہا لاؤ میرے ماجائے بھائی کا مجھے سر دے دو، میرے ماجائے کا سر دے دو. سب بیبیوں نے ہلکا باندھا. بیبی نے بڑا گریہ کیا کہ میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بہت روئی بیوی. راوی کہتا ہے اتنے میں دو ننھے سر اور آئے. اتنے میں نا دو سر اور آئے. جیسے وہ دونوں سر آئے نا تو سب نے ایک مرتبہ جناب زینب کو دیکھا. ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا. جناب زینب نے نگاہوں کو جھکا لیا. ایک مرتبہ وہ جو سروں کو لے کے آیا تھا نا اس نے سوال کیا مجھے اتنا بتاؤ کیا ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا کہ یہ دو سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں. کہ بی بی بچوں سے ودا کر لو. کہ فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے حسین کا صدقہ اتار دیا. بس بھی ایک مرتبہ بی بی شام سے چلی، بیٹوں کو یاد نہیں کیا. چہلم پہ کربلا پہنچی، بیٹوں کو یاد نہیں کیا. میرے طرف دیکھیے کہ آخری جملے سن لیجئے. میری بی بی کربلا پہنچی، بیٹوں کو یاد نہیں کیا. بیٹوں کی قبروں کے پاس سے گزری. کون محمد الوداع بیٹا، ماں جا رہی ہے. اب پہنچی نانا کے روضے پہ. نانا کے روضے پہ پہنچ کے کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، میں بازوؤں کے نشان دکھاتی، مجھے کتنے تازیانے مارے گئے. اجرکم اللہ. بس بھی آخری جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کہاں گئیں کہ سجاد مجھے ماں کی قبر پہ لے چلو. بس بھی تھک جائیں گے آپ لوگ. سن لیں جملے سن لیجئے. کہ سید سجاد مجھے ماں کی قبر پہ لے چلو. سوگ نامہ علیہ محمد میات اللہ اشتہار لکھتے ہیں، کہتے ہیں بی بی نے اپنے تبرکات میں سے کرتا نکالا جس میں امام حسین کی شہادت ہوئی تھی. کرتا نکال کے جناب سیدہ کی قبر پہ بچھا دیا. کہ اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے. دیکھا پورے کرتے کے اندر تیروں کے نشان. ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ آنے لگا. کہ اماں برداشت نہیں ہوا آپ سے. اماں آپ نے کرتا دیکھا. اماں میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، شمر نے خنجر رکھا ہوا تھا. اماں میں نے دامن پھیلا کے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے. مجھے ممبر کی قسم ہے بی بی نے بیٹوں کو بس بھی اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. نہ آپ میں سننے کی طاقت، نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت. میں دعا نہیں کراؤں گا. مجھے روک رہے ہیں. یہاں پہ ایک سیدزادہ بیٹھا کہ تو روک دو مسائل. آخری جملے سن لیجئے. آخری جملے سن لیں. جناب زینب اٹھی، ماں کی قبر سے اٹھی، بھائی کے گھر گئی. بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. جا کے بھائی کے گھر میں بھائی کا پرسا. اب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا کہ سید سجاد پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائے. اب چلی جناب زینب کبریٰ گھر کی جانے. وہ بی بی جس نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، شام میں یاد نہیں کیا، نانا کے روزے پہ، ماں کی قبر پہ، لیکن آخر ماں تھی. کب تک برداشت کرتی؟ اب بی بی کا کلیجہ پھٹنے لگا، دل منہ کو آنے لگا. جیسے گھر میں پہنچی 2 جانمازیں بچھی دیکھی، اٹھا کے سینے سے لگائی. کون محمد، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، مجھے کوئی لے جاؤ. بس میں ماں کا دل تھا پھٹنے لگا. آخری جملہ سن لیجئے. جناب زینب زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی. اتنے میں جناب عبداللہ ابن، بس بھی اور نہیں سن رہے لوگ، اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار حجرے میں آئے. آگے ایک سوال کیا کہ بی بی کیوں آئی ہیں آپ میرے گھر میں؟ میری زوجہ گھر میں نہیں ہے. میرے تو دیکھیے گا آخری جملے پیش کر رہا ہوں. بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے. کیا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں. عبداللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، اور محمد مارے گئے. جناب عبداللہ نے نہ جانے کیا دیکھا، زمین پہ گر گئے. کھڑے ہوئے پھر گر گئے. جب دوسری مرتبہ گرے اب جناب زینب نے سوال کیا کہ عبداللہ کیا بات ہے؟
یہ بار بار کیوں گر رہے ہو؟ بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ کہا نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا۔ زینب میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا عبداللہ کیا؟ کہا زینب یہ بتاؤ یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، شرابی کا دربار، کوفہ و شام کے بازار، بے مکنہ و بے جادہ۔ نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا، نہ ملے گا، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا تجھے حلقہ بنا کے ماتم کرے مومنین سے گزارش۔ زینب نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، اپنے اشکوں سے جلا شام غریباں کے چراغ، اپنے اشکوں سے جلا شام غریباں کے چراغ، تو ہے 18 چراغوں کی اکائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی 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 زینب، مل کر پڑھے مومن سے گزارش، لے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، جان کیا شام غریباں میں ستم ٹوٹے ہیں، جان کیا شام ٹوٹے ہیں، عمر بھر چین سے پھر سو نہیں پائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا، نام مولا مل کر پڑھے مومن سے گزر سا بھائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، دو پسر تو نے دیے، دو پسر تو نے تو دو بازو دیے غازی نے، دو پسر تو نے تو دو بازو دیے غازی نے، پہلے تو رسم وفا تو نے نبھائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا
سبائی زینب نہ ملے گا تجھے شبیر سبائی زینب سرخ یہ کس کے لہو سے ہوئی پوشاک تیری سرخ یہ کس کے لہو سے ہوئی پوشاک تیری لاش کیا سینے سے اکبر کی لگائی زینب نہ ملے گا تجھے شبیر سبائی زینب